قبلہ وقت دینے کا بہت شکریہ. مادر علمی حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر یہاں آپ نے وزٹ کیا، اور خاص طور پر جو یہاں پر ایڈمن بلاک ہے، یہ جو نئے شگوفے یہاں پر سر نئی کمپلیں کھلی ہوئی ہیں، یہ سب دیکھ کے کیسا لگا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے بزرگ علماء کو کہ جنہوں نے اس مادر علمی کی بنیاد ڈالی اور آج یہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے. میرے خیال میں زمانے کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ جو نئی چیزیں یہاں پر انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں اس سے قوم و ملت کی تربیت کے لیے بہتر استفادہ کیا جائے گا، اور جدید زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قوم و ملت کی رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. المنتظر ٹی وی اس سیٹ اپ کو دیکھ کر آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیا امیدیں ہیں، اور کیا بیسٹ وشز ہیں؟ سر غلط آدمی سے صحیح سوال کر لیا آپ نے، سینسر نہ کریں تو مزہ آئے. میرا تجربہ حق ٹی وی سے شروع ہوتا ہے، جس کو میں نے 4 سال چلایا. اس کے بعد سچ ٹی وی پورا میں نے بنایا اور چلایا 1 سال. اس کے علاوہ بھی بہت سے میڈیا پہ کام کرتا رہا، غیر از ان کے کہ میں چینلز پہ 17 سال گیا ہوں. اس کام کو کنٹینیوسلی آگے بڑھانا اور ایک سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. میڈیا کے جدید تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جس طرح رمضان کی نشریات یا جس طرح آپ شوز کا حصہ رہے ہیں، ملت کی ترویج کے لیے جس طرح آپ نے کام کیا ہے، مستقبل میں ہم آپ کو کون سے چینلز پر دیکھ رہے ہیں، اور مستقبل میں جو اسلامی نشریات ہیں آپ کس چینل کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب میں قوم و ملت کی عملی خدمات انجام دوں، جیسے کہ انجام دے رہا تھا لیکن انڈائریکٹلی انجام دے رہا تھا. زہرا اکیڈمی نے ابھی تک تقریباً پچھلے 2010 سے ابھی تک کم از کم 30 لاکھ لوگوں سے زیادہ کو پانی پہنچایا ہے، سادات کو واش رومز فراہم کیے ہیں، کمرے بنائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ جیسے لوگ میڈیا کو سنبھالیں، ہم ذرا میدان میں آ کے کام کریں. میدان میں آپ کا کردار بہت عملی رہا ہے، اور مستقبل میں جس طرح شیعہ علماء کونسل کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو آپ کے ہوتے ہوئے ہم کون سے انقلابی اقدامات دیکھنے والے ہیں؟ انقلابی اقدامات کے لیے تو بہت طولانی عرصہ چاہیے ہوتا ہے. ہم پہلے مرحلے میں چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس وقت شیعہ قوم کو ڈائریکٹلی کیا مسائل ہیں. پرسوں قائد ملت جعفر حضرت آیت اللہ سید سعد نقوی صاحب کی خدمت میں حاضر تھے جب انہوں نے ہمیں یہ اتنی بڑی ذمہ داری دی. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شیعہ قوم میں اتحاد اور وحدت کو پیدا کرنا پہلا اور واجب کام ہے. اس کے بعد فوری طور پر جو FIR ہیں، 4th شیڈیول مسائل ہیں، ان کو ڈائریکٹ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد نوجوانوں کے جو تعلیمی مسائل ہیں ان کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. غیر ضروری طور پر 4th شیڈیول میں نام جانا، کیا یہ اس بات پر اکسا رہے ہیں کہ دیگر لوگوں کی طرح یہ قوم بھی کہیں دھرنے دے، کہیں یہ روڈ پہ آئے، اور کہیں اس طرح کی ناچاک قسم کا مطلب امن خراب ہو؟ جی اب تھوڑا سیاسی طرف چلے گئے تو میں عرض کرتا چلوں کہ جن لوگوں نے دھرنے دیے اور جن لوگوں نے ہمارے پولیس والوں کو شہید کیا اور جو سب چیزیں ہوئی ہیں وہ پاکستان کے قانون اور اسلام کے قانون کے سخت خلاف ہوئی ہیں. جو لوگ اس وقت تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم پہ سے پابندی اٹھاؤ، در حقیقت ان پر ٹیررزم کے باقاعدہ چیک لگی ہیں اور ثابت ہوئی ہیں. وہ ٹیررسٹ رہ چکے ہیں، انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے. ہم اس کی لائن میں نہیں لگنا چاہتے، اس لیے کہ ہم پر ٹیررزم کا کوئی دھبا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے حکومت کے ریفرنس کو سالوں پہلے رد کر دیا ہے. قائد محترم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے. تو یہ جو اس وقت فوری طور پر ایک فکر ابھری ہے کہ اب تحریک والے لوگ بھی جو ہیں وہ فوراً اٹھیں اور سب کریں. تو ہم نے جب قائد محترم سے بات کی کہ ہمارا تعلق شیعہ علماء کونسل سے، تو قائد محترم نے فرمایا کہ لائن میں وہ لگے جس نے ٹیررزم کیا ہے، لائن میں وہ لگے جس نے ملک کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے. ہم نے ملک کو بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، اس لیے ہم اس طرح کی لائنوں میں نہیں لگیں گے. ہم اپنا حق قانونی اور دستوری طریقے سے انشاءاللہ لے کر رہے ہیں. ازل سے پاکستان کو ہمیشہ امن کا گہوارہ بنانے کی کوشش کرنے والی یہ کونسل اور اس ملت کے لوگ جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں، وطن عزیز میں امن و امان ہو، وحدت کی سی فضا قائم ہو، دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح وہ وحدت کی ترویج و ترقی کے لیے، ملت کی ترویج و ترقی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم وحدت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، ایک داخلی وحدت جس کے لیے ہر راستہ اپنایا جائے گا.
جو کوئی بھی ولایت مولا کائنات کو قبول کرتا ہے، ہم ان کی خادم ہیں، ہم ان کی خدمت گزار ہیں. لوگوں کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ہم سب متفق ہیں. پہلے داخلی اتحاد اور وحدت، اس کے بعد خارجی اتحاد و وحدت میں ان معنی کہ مسلمانوں کے مختلف مسالک کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں، ملی یکجہتی کونسل میں بیٹھ رہے ہیں. ایم اے میں آپ تعجب کریں گے کہ ایم اے میں کا مرکزی سیکرٹری مالیات مجھے ہی بنایا گیا ہے. تو یہ ایک عنوان اپنی جگہ پر موجود ہے، اور جب بنایا گیا یا منتخب کیا گیا تو اس وقت کہا گیا کہ لوگ کہیں گے ایک شیعہ ملا تھا کہ اس کو امانت دار سمجھا گیا. یہ ہمیں فخر ہے کہ میرے قائد نے ماحول ایسا بنا. ہمیں پاکستان کو شام بننے سے بہر صورت روکنا ہے. اس کے لیے میرے قائد نے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ مملکت خداداد پاکستان جو ہماری مٹی ہے، ہماری مادر ہے، ہمارا وطن ہے، اس میں کسی قسم کی بھی خرابی پیدا نہیں ہونے دیں گے. اور اس کے لیے اگر جان کا نذرانہ دینا پڑا تو ہم دیں گے، اس لیے کہ اس سرزمین پر جتنی آزادی سے ہم اپنی دینی رسومات، خصوصاً عبادات، معاشی دوسری چیزیں انجام دے سکتے ہیں، ایسا کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہترین قیادت، اور آپ ہمارے لیے امید سہار ہیں. وقت دینے کا بہت شکریہ.